الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جن خصلتوں اور خوبیوں کا حامل مخلوق پیدا فرمایا ہے، اللہ کا ذات چاہتا ہے کہ یہ انسانیت اسی بنیادی خوبیوں اور خاصیتوں کا حامل رہے، اور ان بنیادی خوبیوں اور خاصیتوں میں سے ایک خاصیت انسانیت کے لیے جو نہایت ہی زیادہ قابل تعریف ہے وہ بصیرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کے جانب اسی پر لوگوں کو بلاؤ، اعلیٰ بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر۔ پھر یہ بصیرت کی شرط یہ عام ہے، انا ومن اتبعنی، پھر چاہے میں خود بلانے والا ہوں یا میرے بعد میرے اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں، جب بھی وہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے تو بصیرت کی بنیاد پر بلائے، اور اگر کوئی پکارے جانے والا کسی جانب چلنے لگے تو وہ بھی بصیرت کی بنیاد پر چلے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس کی منزل اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، لہذا انسان جب اپنی اس زندگی کی سفر کا حقیقی معنوں میں آغاز کرتا ہے تو وہ راستہ انسانیت کی بلائی کا ہے اور اپنے اور انسانیت کی خیرخواہی کا ہے، کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے کہ جس پر انسان کی اپنے ذات کے لیے بھی خیر یقینی ہو، اور اس راہ پر چلتے ہوئے اس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے بھی خیر یقینی ہو۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان کی زندگی کا یہ سفر بصیرت کی بنیاد پر چلے۔ اور بصیرت کا مقصد کیا ہے؟ بصیرت کا مقصد یہ ہے کہ عقل کی نگاہ سے کسی چیز کو پرکھا جائے، اور حقیقت کے تناظر میں کسی چیز کو دیکھا جائے۔ عام طور پر آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہا جاتا ہے، لیکن بصیرت عقل کی بینائی کو کہا جاتا ہے، کہ ایک چیز کو ایسے پرکھا جائے کہ جس کی پرکھنے کو عربی میں تدبر کہا جاتا ہے۔ تدبر سامنے آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز کو اس کے پیچھے سے آ کر دیکھا جائے کہ جو چیز سامنے سے دکھائی دے رہا ہے، آیا اس چیز کا اصل شکل و صورت یہی ہے یا پس پردہ اس کی کوئی اور شکل ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے کسی چیز کو دیکھ لینا یہ بصیرت کا عمل ہے۔ لہذا ہماری انسانی زندگی کے سفر وہ چاہے جس معاملے میں بھی ہو،
بصیرت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ اور ہمیشہ زندگی کے سفر کا آغاز جب شروع ہوتا ہے، یعنی عملی دنیا میں اترنے کے لیے، تو انسان کا ابتداءً واسطہ پڑتا ہے یا ترغیب سے یا رغبت سے، یعنی کوئی کسی کو یہ ترغیب دلائے کہ آپ کو فلاں راستے پر چلنا چاہیے، یا آپ کو فلاں کام کرنا چاہیے، یا آپ کو فلاں کے ساتھ چلنا چاہیے، یا آپ کو فلانے کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ترغیبی عمل ہے۔ یا پھر رغبت ہے کہ انسان از خود دیکھنا شروع کرے اور کسی نہ کسی ایک طرف وہ راغب ہو جائے، اس کا میلان ہو جائے، تو آغاز انسانی زندگی کے عمل کا وہ ترغیب یا رغبت سے ہوتا ہے۔ اور جب ترغیب یا رغبت سے عملی زندگی کا آغاز ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا مرحلہ وہ عقیدت کا آتا ہے کہ وہ شخص جس راستے پر چلا ہے، یا جو کام کرنے کے لیے چلا ہے، یا جس کے ساتھ چلا ہے، تو اس راستے سے یا اس کام سے یا اس فرد سے اس کو عقیدت ہو جاتی ہے۔ اور اس عقیدت کی دو پہلو ہوتے ہیں، یعنی ترغیب کے بعد عقیدت ہے، اور عقیدت یا علی وجہ المحبت ہوگا یا علی وجہ البصیرت ہوگا۔ اگر علی وجہ المحبت ہوگی تو وہ سفر کا آغاز خیر پر منتج زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبک شیء یعمی و یصم، یہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بھی بنا دے یا بہرا بنا دے۔ اب جب اندھا بن جائے انسان تو پھر انسان کو ہلاکت بھی نظر نہیں آتی، دوسروں کی ہلاکت بھی دکھائی نہیں دیتا، نقصانات بھی دکھائی نہیں دیتے، غلطیاں بھی دکھائی نہیں دیتے، اور کسی کے فریاد بھی دکھائی نہیں دیتا، اور کسی کی شکایتیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اور اگر وہ بہرا ہو جائے تو بہرے ہونے کی صورت میں بھی اگر وہ خود اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی کو کچل رہا ہو تو نہ وہ کچلنا اس کو دکھائی دے گا، نہ اس کی آہ و فغاں سنائی دے گا۔ ظلم اور جبر کرتے ہوئے اس راستے پر چلتے ہوئے کسی کی آہ و فریاد سنائی نہیں دے گا، کسی کی شکایتیں سنائی نہیں دے گی۔ اس لیے عقیدت علی وجہ المحبت اکثر نقصانوں سے پالا رکھتا ہے۔ اور پھر چوتھے مرحلے پر اس کے بعد جب ان مراحل سے گزرتا ہے تو پھر عقیدت علی وجہ البصیرت پر انسان منتقل ہوتا ہے، یعنی وہ آس پاس دیکھنے لگتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کس کے ایما پر ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے اور نتائج ہو کیا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب دکھائی دیں تو پھر اس کے بعد پانچویں مرحلے پر اس میں تشویش پیدا ہوتی ہے، اور تشویش ایسی کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس پر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے ساتھ میں جس غرض سے چلا تھا اس سے ایسے کام تو سرزد نہیں ہونے چاہیے تھے، جس کا یہ دعویٰ تھا، جس دعوے کی بنیاد پر ہمیں بلایا گیا تھا، اس کے دعوے میں یہ جھوٹ تو نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کے اغراض و مقاصد جو بتائے گئے تھے اس اغراض و مقاصد کے پس پردہ یہ منصوبے تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تشویش یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اور جب اس چھٹے مرحلے سے گزر جائے تو پھر اس کے بعد تحقیق کا مرحلہ آتا ہے، اور تحقیق کے نتیجے میں انسان پھر اپنے کمزوریوں کے حدود سے بھی گزر جاتا ہے، اپنے غلطیوں سے بھی گزر جاتا ہے، اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں غلطیاں کرتا آیا ہوں، میں نقصانات اٹھاتے آیا ہوں، میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے آتا رہا ہوں۔ جب ان ساری چیزوں کا اسے اندازہ ہو جائے
تو یہ تحقیق کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ کسی غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ مجرم ہے، اور یہ مجرم یا پھر یا اپنے ذات کا ہوگا، یا پھر علاقے کا ہوگا، یا قومی مجرم ہوگا۔ اور ایسے حالت میں خود جرم کا ارتکاب کرنا یا مجرم کا ساتھ دینا یہ خیانت ہے، اور خیانت کے منزل تک پہنچ جانے کے بعد کبھی بھی کوئی عام فرد یا قومی شخصیت وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قوم کی ہلاکت پر منتج ہوتا ہے، اس کی تگ و دو۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ انسان جس جانب بھی چلے، جس راستے پر چلے، جس جانب بلایا جائے، اگر اس کے میلان بھی ہو تو وہ بصیرت کی بنیاد پر ہو، اگر اس کی شراکت داری ہو تو بصیرت کی بنیاد پر ہو، اس کے اتباع ہو تو بصیرت کی بنیاد پر ہو۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ماحول کو جذباتی بنایا جاتا ہے، اور قوم کے سامنے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت جذباتی ماحول بنائے ہوئے ہیں وہ قوم کے خیر خواہ ہیں، وہ قوم کے ہمدرد ہے۔ ایک زمانہ ہمارے یہاں ملک میں تھا کہ ہماری اس ملک میں وہ لوگ برسر اقتدار ہوتے تھے جو ملک کے بڑے بڑے سردار، نواب، چودھری، وڈیرے اور دولت مند قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ برسر اقتدار ہوتے تھے، وہ قوم کے نمائندے اور وزراء ہوتے تھے، اور قوم کو اتنی بھی احساس نہیں ہوتی تھی کہ جو لوگ برسر اقتدار آ رہے ہیں انہیں کون لا رہا ہے، انہیں ہم لا رہے ہیں یا کوئی اور لا رہا ہے، یہ ہمارے ووٹوں کے محتاج بھی ہیں یا اپنے طور پہ آتے ہیں۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ جب لوگوں میں احساس پیدا ہونے لگا اور پھر عام نمائندے الیکشن میں آنے لگے تو پھر ایسے لوگ کامیاب ہونے لگے جو ہمارے آس پاس کوچے محلوں میں رہنے والے غریب نواز طبیعت کے لوگ آنے لگے، اور آپ کے اور ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہو کر آنے لگے۔ تو وہ غریب قسم کے لوگ تھے، غریب محلوں میں رہنے والے تھے، انہیں اپنے آس پاس لوگوں کی غربت کا احساس بھی رہتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا یہ سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ وہ غریب لوگ اور غریب نواز لوگ قابل قبول نہیں تھے اس سسٹم میں۔ پھر طریقہ کار ایسا اختیار کیا گیا کہ اس سسٹم کے اندر سے ہمارے ان نمائندوں اور وزیروں کو یہ چسکا دیا گیا کہ آپ جو بھی اسکیم منظور کرتے ہیں، جو بھی منصوبہ بناتے ہیں، اس ہر اسکیم اور ہر منصوبے میں 10% آپ کا قانونی حصہ ہے، اور 10% پر انہیں آمادہ کیا گیا۔ اور جب انہیں اپنے تنخواہ کے علاوہ 10% کا چسکا لگا تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو بھی اسکیم آپ منظور کرتے ہیں، جو بھی ٹھیکیدار اس پر کام کرنے لگتا ہے، اگر آپ اس ٹھیکیدار کے ٹھیکے میں اتنے % پر شریک ہو جائے تو یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہے۔ تو پھر اس وزیر کو اور اس نمائندے کو اس کا بھی ذائقہ چکھایا گیا۔ جب وہ ذائقہ بھی چکھا لیا گیا، 10% اس کا آئینی حصہ تھا، 20-30% ٹھیکیدار کا حصہ ملنے لگا، تو وہ پیسوں کا خوگر بن گیا، اور پیسوں کا خوگر بنتے ہوئے وہ غریب شخص جو ہمارے محلے اور کوچے سے اٹھا تھا وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا سرمایہ دار بننے لگا، اور وہ ایسا سرمایہ دار کہ وہ قومی خزانے سے لوٹنا اس کا منصوبہ بن گیا۔ پھر وہ لوٹتے رہے اور اپنے سرمایے میں اضافہ کرتے رہے تاکہ ہمارے معاشرے سے ان افراد کا خاتمہ ہو جائے جن میں غریب نوازی کا احساس ہے، اور دوبارہ سے وہ کلچر زندہ ہو کہ ہمارے اس ملک میں وہ لوگ برسر اقتدار آ سکتے ہیں جن کے پاس 3 چیزیں ہوں، جن کے پاس دولت ہو، جن کے پاس شہرت ہو، جن کے پاس شخصیت ہو۔ معیار تبدیل کر دیا گیا۔ جب تک معیار کوئی اور چیز تھی کہ انسانی ہمدردی کسی میں ہونی چاہیے،
تدبیر اور تدبر ہونی چاہیے، معاشرے کی حالات معلوم ہونی چاہیے، قوم کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز معیار تھے تو پھر معاشرے میں ان لوگوں کو نامزد اور منتخب کیا جاتا تھا جو قوم کے فلاح و بہبود میں کام آتے تھے، لیکن وہ چیز سسٹم کے لیے نقصان دہ تھے، اس لیے ایسے ہی لوگوں کو دوبارہ اس مرض میں مبتلا کیا گیا جس مرض میں پہلے ہمارے نواب، سردار، چودھری، وڈیرے مبتلا تھے، تاکہ معاشرے سے اقتدار میں آنے والوں کو ایسے لوگوں کا راستہ مکمل روک دیا جائے اور ہمیشہ ایسے لوگ مسلط رہے کہ جن کے پاس دولت، شخصیت اور شہرت، یہ تین چیزیں ہوں، اور قوم کے اندر سے وہ بنیادی حقیقی معیار مکمل ختم ہو جائے۔ اور پھر قوم کی تلاش بھی کیا چیز رہے؟ قوم کی تلاش بھی یہ رہے کہ ہمیں ایسا نمائندہ چاہیے جو میری ضرورت پوری کرے، اجتماعیت سے اس کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو۔ تو پھر ایسے نمائندے ہمیشہ قوم کے اندر، محلوں کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو 20، 30، 40، 100 لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے ووٹ کو استعمال کر سکے، اور وہ ان شخصیات سے استفادہ کرتے رہے، اور وہ پھر انہی لوگوں کو نوازتے ہیں۔ مخصوص ہر محلے کے 1000 بندوں کے درمیان میں سے وہ 10 بندوں کو نوازتے ہیں، اور باقی 990 افراد جو ہے وہ از خود جذبات کے بنیاد پر، نظریاتی دھوکوں کے نام پر، فکری دھوکوں کے نام پر استعمال ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے درمیان لازمی ہے کہ نظریاتی احساس زندہ ہو، قوم کے درمیان فکر کی اساس پیدا ہو، اور قوم کے درمیان معیار کی پہچان ہو کہ انسان کے لیے جب اس کا انتخاب کیا جائے یا اس کو نامزد کیا جائے تو اس کے لیے معیار کیا چیز ہو۔ معیار اس کی دولت، اس کی شہرت یا شخصیت ہونی چاہیے، یا اس کے درمیان انسانیت، مانوسیت، حالات کی آگاہی، انسانیت کی معاملات کی فکر، انسانی معاملات اور مسائل کا احساس۔ معیار بدل چکا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے معیار کی بنیاد کو دوبارہ اثر نو بنانا ہے کہ وہ معیار کون سے ہے کہ جس میں ہم بحیثیت انسان زندہ رہ سکتے تھے۔ آج وہ کون سا چیز ہے جو معیار بن گیا ہے کہ جس کے درمیان نہ ہم بحیثیت انسان رہ سکتے ہیں اور نہ بحیثیت ایک عام مخلوق کے رہ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس غلامانہ ماحول سے نکل کر بصیرت کی بنیاد پر اپنے معاشروں کی تشکیل بھی کر سکے، اور اپنے معاملات کو بھی درست کر سکے، اور اپنے مستقبل کو بھی صحیح راستوں پر گامزن کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔